دانیال صاحب، ملک کی سیاست کے ساتھ ساتھ معیشت کے کیا حالات دیکھ رہے ہیں آپ؟ پیٹرولیم مصنوعات کو یکسر ایک جسے کہتے ہیں نا نظر انداز کیا جا رہا ہے، عوام کو جو ایک ریلیف ملنا چاہیے حکومت کی جانب سے وہ نہیں مل رہا. آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اور جو معیشت کے حالات ہیں، ہمیں تو انٹرنیشنل ریٹنگ فارمز جو ہیں وہ گریڈ دے رہی ہیں اور ہمیں امپرومنٹ کی طرف دکھا رہی ہیں، لیکن عام آدمی کے کیا حالات ہیں؟ جی یہ جو گریڈنگ انہوں نے ہمیں دی ہے یہ بالکل ایک ایک درجہ انہوں نے بڑھا دیا پاکستان کا. جی، لیکن جو درجہ ہمیں اب مل رہا ہے وہ دنیا کے جو کمزور ترین معیشتیں ہیں ان ملکوں میں شمار ہے، اور اس میں افریقہ کے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں اور چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. تو ایک جانب تو یہ بات ان کی درست ہے کہ ایک درجہ جو ہے بڑھ گیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کہیں ہمارے حالات کوئی ٹھیک ہو گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گروتھ نہیں ہو رہی، اور یہ جو مختلف قسم کے جو ہمیں اعداد و شمار بتا رہے ہیں وہ در حقیقت مقامی سطح پر ہمیں لوگوں کو محسوس نہیں ہو رہے. یعنی میں کل ہی خبر پڑھ رہا تھا کہ بھائی بھائی کو قتل کر رہے ہیں. یہاں پر کسی ایک بجلی کے کھمبے پہ چڑھ کے اپنے بچوں کے سامنے ایک شخص نے خودکشی کرنے کی کوشش کی. جب اس کو اتارنے گئے، بجلی پچھلے بند کی پورے علاقے کی، تو اس نے کہا کہ میں اس مہنگائی میں گزارا نہیں کر سکتا. تو اصل حالات لوگوں کے تو یہ ہیں. اور جو پہاڑ ٹوٹا تھا، اس ان کی بات درست ہے گورنمنٹ کی کہ مہنگائی کے بڑھنے کی رفتار کم ہوگی، مہنگائی نہیں کم ہوئی. لیکن جو پہاڑ ٹوٹ چکا ہے پاکستان کے اوپر، پاکستان کی عوام کے اوپر، وہ وزن تو ابھی تک وہیں برقرار ہے. یعنی ان کی آمدن میں کوئی اتنا اضافہ نہیں ہوا کہ آپ سمجھیں. یعنی جو کل کو 1000 روپیہ لے کے بازار جاتا تھا تو اس کا سودا آ جاتا تھا، آج وہ 5000 بھی لے کے جاتا ہے تو وہ سودا نہیں آتا. تو اتنا فرق پڑ گیا لوگوں کو. یعنی ان کی قوت خرید ہی نہیں رہی. اور یہ جو تھوڑی سی بھی مہنگائی ہو رہی ہے یہ بہت چوبتی ہے. اور اس میں جو حکومت کر سکتی تھی ان کے لیے، جیسے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی آپ نے بتایا، گیس کی قیمتیں وغیرہ ہیں، وہ بجائے انٹرنیشنل لیول پہ جب کم ہوتی ہے کم کرنے کے، یہ قانون تبدیل کر کے راتوں رات جو ہے اور پی ڈی ایل لیوی جو ہے بڑھا رہے ہیں. یعنی اس کو اور مہنگا کر رہے ہیں. وہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن، آئی ایم ایف کے زیر اثر آئی ایم ایف کی کنڈیشنز نہیں ہیں. یہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے کئی سڑکیں بنانی ہے، کوئی اور کام کرنے ہیں، وہ یہ اس کام کے لیے کیا ہے انہوں نے. کوئی آئی ایم ایف کی کنڈیشن نہیں. لیکن دانیال صاحب، اب حکومتی اخراجات میں کئی کمی نہیں دیکھی ہم نے. یہاں پہ وفود کے وفود جا رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ 2 بندوں کا کام ہوتا ہے وہاں پہ 20 بندے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، پورا خاندان ساتھ جا رہا ہوتا ہے. تو حکومتی اخراجات میں تو ہمیں کمی نظر نہیں ہے، لیکن پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. صرف یہ نہیں ہے، یہ کسی اور دنیا میں رہتے ہیں. یہ شاہی خاندان جو ہے پاکستان کا، یہ تو عوام کو بتا رہے ہیں کہ ہم تو شیشے کی ٹرینیں چلا رہے ہیں، اور ارک گلاب جو ہے 38 کروڑ روپے کا لاہور میں چھڑکایا جا رہا ہے، اور یہ ہیلی کاپٹر جو ہے ہم ہر گھر کو دیں گے. میں پتہ کس دنیا میں رہتے ہیں یہ. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے لوگوں کے حالات کیا ہیں. یعنی انٹرنیشنل دنیا رپورٹ کر رہی ہے کہ 45% لوگ سطح غربت سے نیچے چلے گئے. یعنی تقریباً نصف جو پاکستان کی تمام آبادی ہے وہ غربت کی سطح میں دھکیلی جا رہی ہے. اور یہ ادھر ہمیں شیشے کی ٹرینیں بتا رہے ہیں، اور ہمیں مطلب ان کو عائش و آرام کے بندوبست پہ جو ہے نا وقت صرف کر رہے ہیں، اور عوام کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کریں. ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. لوگوں اتنا ڈسکنیکٹ ہے. یہ جو ہماری اشرفیہ اور عام آدمی ہیں ان کو اندازہ ہی نہیں ہے ان کا کیا حالات ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں متوسط طبقہ جو ہے ہمارا وہ غربت کی سطح سے نیچے جاتا جا رہا ہے، اور اس کے فگر تقریباً 3 کروڑ لوگوں کے حوالے سے انٹرنیشنل 2023 کا جو سینسس ہے اس کے مطابق میں 18.7 ملین لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہیں. یہ 22% سے زیادہ بنتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی 22% سے زیادہ بے روزگاری نہیں ہوئی. تو اس کے بارے میں جب ان کو نشاندہی کریں تو انہوں نے کیا کیا کہ لیبر فورس سروے جو اس چیز کا بندوبست کرنے کا پہلا قدم ہے، انہوں نے وہی نکال دیا ہے. 2021 سے لے کے عمران خان صاحب نے اس کو نکال دیا. ان ساروں نے دوبارہ اس کو شروع ہی نہیں کروایا. اب آ کے تو آئی ایم ایف نے کہا کہ اگر آپ نہیں کروائیں گے تو ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے. تو ابھی بھی نہیں کیا. یہ جون میں انہوں نے دینے تھے فگر، وہ بھی نہیں دیے، آج تک نہیں دیے. تو یہ جو فائنانس منسٹر ہیں پاکستان کے، انہوں نے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو بلا کے اپنے دفتر میں ان کو کہا کہ آپ 10 سال پرانے اعداد و شمار کیوں دے رہے ہیں ہمیں. تو انہوں نے کہا جی ہمیں منسٹر نے منع کیا. تو جب انہوں نے اصرار کیا کہ کون سا منسٹر، تو وہ خاموش ہو گئے. یہ تو حالت ہے، اور وہ پلاننگ کے تحت ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا جب اعداد و شمار جب اعداد و شمار حکومت چھپانے شروع ہو جائے، اس کا مطلب وہ شرمندہ ہے تو چھپا رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کے ملک میں بے روزگار لوگ کتنے ہیں.
جی بالکل نہیں، 5 سال ہو گئے لیبر فورس سروے نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، اچھا دانیال صاحب، اس وقت تو ہم غیر ملکی دورے جو دیکھ رہے ہیں، کہیں جاپان کی بات ہو رہی ہے، کہیں اور کی بات ہو رہی ہے، حکومتی سطح پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بھی اسحاق ڈار صاحب کا ایک بڑا کامیاب دورہ بنگلہ دیش کا تھا، اس کے بعد وہ سعودیہ چلے جائیں گے یا گلف کنٹریز میں جا کے وہ فلسطین کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ڈپلومیسی کے ذریعے ہمیں کچھ معیشت میں بہتری کی امید نظر آئے گی؟ بالکل بھی نہیں جی، انہوں نے مطلب درجنوں دورے کر لیے ہیں، ایک ملک میں یہ 3 دفعہ گئے ہیں، اور ان کے پاس میرے خیال ہے ابھی تک کوئی 1 سینکڑا MOU ہوگا، لیکن ایک دھیلا نہیں ہے دکھانے کے لیے 2 سال میں کہ جو پاکستان میں لایا ہو ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے، ایک دھیلا کسی بھی MOU کے اوپر کوئی کسی قسم کا عمل درآمد ہوا ہو وہ دکھا دے تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ایک بھون تو دکھا دے کہ یہ ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ سارے MOUs جو ہیں یہ تو دیے ہی اس لیے جاتے ہیں ورگ لانے کے لیے کہ یہ لے جائیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ تو پاکستان کا المیہ ہے، اور اس میں یہ کہ وہ تو چلیں جو ہے سو ہے، ہماری جو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہے، آپ نے کبھی سنا ہے آج تک کہ کوئی کسی نے فیکٹری لگائی ہے کتنے ان سالوں میں؟ کوئی سرمایہ کاری ہے ہی نہیں، ڈیٹ ہے ساری اکانومی۔ تو آپ کو لگتا نہیں SIFC کے تحت اسی لیے آپ کی گروتھ 2% آ رہی ہے، اور یہ 2.6% بتا رہے ہیں۔ آپ دیکھنا پاکستان کے تمام انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ نے اس کی لان تان کی ہے کہ جی یہ کس قسم کے فگر ہمیں دے رہے ہیں، اور جب آپ کے پاس بنیادی فگر ہی نہیں ہے، جیسے فنانس منسٹر خود کہنے میں مجبور ہو گئے، ابھی انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بجلی چوری جو ہے وہ 198 بلین جو ہے ہم نے روک لی ہے، اور آپ حیران ہو گئے، چھوڑیں اپوزیشن کو، نیپرا نے کہہ دیا کہ ہم یہ فگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نیپرا نے، ان کے اپنے ادارے نے۔ تو یہ ادار و شمار کے ہیر پھیر سے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کو بیوقوف بنا لیں گے، تو عوام کو تو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ ان کو جوتی کہاں پر چبھ رہی ہے اور حالات ٹھیک نہیں ہے۔ دانیال صاحب، عوام کے اوپر انہوں نے نہ صرف پٹرول بم کی بات کریں یا گیس بم کی یا پیٹرولیم یا بجلی کی مصنوعات کے حوالے سے بات کی جائے، بلکہ ایک بہت بڑا اسکینڈل سامنے آیا ہے جس میں بجلی کی چوری اس طرح کی گئی ہے کہ اوور بلنگ کی گئی ہے، عوام کے اوپر چوری کی گئی ہے، عوام کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، اور اس کے اوپر بھی ابھی تک ایسا ہی ہے۔ اوور بلنگ اور ایکسس بلنگ ایک روٹین کا کام ہے ان ڈسکوز کے لیے، اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ جو ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ اب گندم کی شارٹیج پھر سے آنے لگی ہے، تو وہاں سے جہاں سے صفر سے جام شروع ہے، اب سارا کاٹ کے پھر ہم وہاں آ رہے ہیں، اور یہ انہوں نے گندم کا بھی سارا کاشتکار کو بھی تباہ کر دیا ہے، دکانداروں کو بھی تباہ کر دیا ہے، سب کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، نا غریب کو تو مٹا ہی دیا انہوں نے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہتری کی امید ہے؟ SIFC کے تحت فوج بھی بہت کام کر رہی ہے، ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے بھی پوری دنیا میں امیج بہتر ہوا ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بہتری کی امید نظر آئے گی؟ بس جو میرے خیال میں جو فوج کر رہی ہے وہی بچت ہے ہماری، کہ ہم منہ دکھانے کے قابل رہ گئے دنیا میں۔ ان کے سے جو امید تھی، جس لیے اتنا کڑوا گھونٹ بھرا اور یہ سب کچھ کیا ان کے لیے، یہ تو کچھ بھی نہیں ڈیلیور کر سکے ہیں۔ یہاں تو FBR کی یا پاور سیکٹر کی کسی قسم کی کوئی بہتری کی اگر آپ سمجھیں، اس دفعہ IMF نے ان کا 600 سے زیادہ ارب روپے جو ہے ان کا ہدف کم کر دیا کہ چلیں آپ بتائیں کب کیا پورا کر، انہوں نے خود منہ سے کہا کہ ہم اتنا پورا کر لیں گے، 12 کچھ ٹریلین روپیز۔ تو جب جون کا مہینہ آیا تو پتا چلا وہ بھی نہیں پورا ہوا ان سے، اب اس سال ان سے پھر نہیں پورا ہونا۔ جب یہ نہیں پورا ہوتا تو پھر یہ مہنگائی میں کنورٹ ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو سرکاری خسارہ ہے یہ پھر ان کو پورا کرنا پڑتا ہے بینکاری نظام سے یا نوٹ چھاپ کے۔ تو یہ نوٹ چھاپ کے یا پھر بینکاری نظام کے ذریعے انٹر بینک لونز کی بات کی جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایون آپ کو انٹر بینک لونز جو ہیں ان کی واپسی کی بھی ان کے پاس سکت ہے؟ اس وقت تو جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ پاکستان میں تھوڑی سی گروتھ ہوئی ہے، اور یہ تھوڑی سی جو اسٹیٹ بینک کے منافع ہیں وہ انہوں نے 4-5 سال کے جمع ہوئے 1 لاکھ اپنے اکاؤنٹ میں ڈالے ہیں، تو یہ بتا رہے ہیں کہ جی جو ڈیٹ ٹو GDP ریشو ہے وہ تھوڑا سا کم ہوا ہے، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ابھی تک پاکستان بہت سٹرگل کر رہا ہے۔ اس سال بھی ہمیں تقریباً $25 ارب چاہیے صرف اپنا حساب کتاب برابر رکھنے کے لیے، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو پچھلے سال کا ہمارا $14 ارب کا یہ بتاتے ہیں ہمارے پاس ذخیرہ ہے فورن ایکسچینج کا سرکار کے پاس، تو اس میں سے 13.6 جو ہے وہ تو ہم نے رول اوور کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 3 ممالک اگر اپنا پیسہ واپس مانگ لیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ تو یہ سب مصنوعی ہے، اس میں کوئی بنیادی جو ریفارمز کرنے تھے وہ ان سب سے قاصر ہے، اور میرے خیال میں یہ آنے والے سالوں میں، آنے والے مہینوں میں ہم دیکھیں گے، ستمبر میں پھر سے IMF کا ریویو ہے کہ اس میں یہ کیسے پورا کرتے ہیں۔
تو پھر یہ کب تک چلے گا دانیال صاحب؟ یہ تو بات یہ ہے نا کہ سانجے کی ہانڈی ہمیشہ چوک میں ہی پھوٹتی ہے، تو اگر اس طرح کے دگردگوں حالات ہیں جو آپ بھی بیان کر رہے ہیں تو پھر آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پٹاخہ بجنے والا ہے اکانومی کے حوالے سے؟ پٹاخہ سے بجنے والا ہے کہ ستمبر میں پھر سے ایک مہنگائی کا ریلا آ رہا ہے جو اس گورنمنٹ نے خود تیار کیا ہے، اور میرا نہیں خیال ہے کہ عوام میں اب سخت ہے کہ وہ مزید مہنگائی کا ریلا برداشت کر سکیں. تو اس صورتحال میں تو میں سمجھتا ہوں کہ حالات اور بھی مطلب خراب سے خراب ہوتے چلے جانے ہیں. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس پلان بھی کوئی نہیں. افسوس کی بات یہ ہے اگر آپ ان کے پلان دیکھیں تو وہ سارے کے سارے متضاد ہیں. یعنی ایک پرائم منسٹر صاحب کا پلان ہے، اس کا نام انہوں نے ہوم گراؤنڈ پلان رکھا ہوا ہے. ایک اڑان پلان ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ جو پرائم منسٹر کا پلان ہے وہ 3 سال کا ہے، جو اڑان پلان ہے وہ 5 سال کا ہے. جو ان کا IMF کا پلان ہے وہ علیحدہ چل رہا ہے. ورلڈ بینک نے بھی 10 سالہ پلان لے آئے ہیں، ان کا علیحدہ سارے ہدف ہیں. اور پھر ان کا SIFC کا بھی پلان ہے. تو یہ ٹوٹل 5 پلان ہیں. یہ سارے کے سارے پلان متضاد ہیں، اس لیے یہ ٹوٹل کنفیوژن کا شکار ہے. اور پرائیویٹ سیکٹر تماشا دیکھ رہی ہے، وہ فینسٹنگ کر رہے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن عوام کے اوپر اگر بوجھ پڑتا بھی ہے تو کسی کو کیا فرق پڑتا ہے دانیال صاحب؟ عوام سے تو انہوں نے ٹیکس لینا ہے، سیلریڈ بندوں سے گن پوائنٹ پہ لینا ہے، عوام سے ٹیکس لینا ہے، جو چیز خریدیں گے اس میں سے لینا ہے. تو عوام تو پہلے بھی دیتی آئی، ابھی بھی دے دے گی. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے جی. سیلریڈ کلاس اور مڈل کلاس کی تو چمڑی اتار دی ہے. جو دکاندار ہیں ان کا، ریل اسٹیٹ والوں کا، اور یہ جو ایگریکلچر ٹیکس ہے اب یہ انہوں نے کہا کہ ہم لگائیں گے اس بھرپور انداز سے. تو اب یہ کہاں بات رکتی ہے یہ ہم دیکھتے ہیں جا کے. لیکن اپنے اخراجات میں کوئی کمی نہیں ہے. اور یہ الٹ جو ہے اب صوبوں کے پیسوں کے بھی ہاتھ مارنے لگے ہیں کہ جناب وہ جو ایجوکیشن اور ہیلتھ جو اشد ضرورت ہے پاکستان کو لانگ ٹرم میں، اگر پاکستان نے ایک اسٹرانگ اکانومی بننا ہے، اب وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے واپس لے لینا مرکز کے لیے، اور یہ اللہ تلالے پروگراموں کے اوپر انہوں نے اڑا دینا. تو بس اس طرح کی باتیں ہیں. اب میں کیا کہوں آپ کو. نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی منی بجٹ وغیرہ دوبارہ دسمبر میں کوئی پیش کرنے کی کوئی پلان ہوگا ان کا؟ جی بالکل، اس سال تو آئے گا کیونکہ انہوں نے 14 ٹریلین کا اپنا ہدف بنایا اور پچھلے سال انہوں نے نہیں پورا کر سکے، باوجود اس بات کے کہ انہوں نے کم کیا. اور ان کے پاس 2.4 ٹریلین کے اسٹیٹ بینک کے منافع کی شکل میں بھی آئے تھے. تو اس سال تو چونکہ وہ کافی سالوں کا جمع تھا وہ ان کو تو نہیں ملنا. تو اب PDL کو بھی یہ میکس آؤٹ کر چکے ہیں. اس سے اوپر انہوں نے کیا لے جانا ہے؟ قانون بھی تبدیل کر کے اوپر لے گئے ہیں. تو ٹیکس تو ان سے جمع ہونا نہیں ہے کیونکہ انہوں نے وہ ریفارمز ہی نہیں کیے جو ہو سکتے تھے اور ٹیکس کا نظام بہتر بناتے ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پورا کرتے ہیں. میرا تو نہیں خیال ہے، بلکہ تمام ادارے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا ایمبیشس ہے. یہ ان کا اچھے لفظ ہیں کہنے کے لیے کہ یہ نہیں ان سے ہونا. اور اگر نہیں ہوگا تو پھر ظاہری بات ہے منی بجٹ آئے گا. نہیں تو منی بجٹ کے بعد تو پھر جو آپ مہنگائی کے طوفان کی بات کریں کہ جو انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے وہ عوام سہ لے گی کیا؟ آپ کو لگتا ہے کہ عوام کے رد عمل سے یا اس کے ریاکشن سے ان کو کوئی فرق پڑے گا؟ جی ظاہری بات ہے فرق تو پڑے گا، لیکن ابھی عوام کے لیے تو یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنی روٹی کمائیں جتنی بھی مل رہی ہے، یا وہ چھوڑ کے تو سڑک میں آ کے بھوکے مرنے شروع ہو جائیں. کیونکہ جو بیچارہ مزدور ہے، جو بیچارہ محنت کر کے اپنی روزی کما رہا ہے، وہ اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ آ کے چوکوں میں کھڑا ہو جائے یا وہ جا کے گریڈ اسٹیشن کے اوپر جو ہے نا جلوس جلسہ نکالے. وہ جتنی کما رہا ہے، اپنے بچے پال رہا ہے بیچارہ، وہ تو وہی کام کر لیتا، اس کے لیے بہت بڑی بات ہے. لیکن ہر گھر میں ہر چولہے پہ لڑائی پڑی ہوئی ہے. یہ پورا جو سسٹم ہے یہ سارا اس کے اوپر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور جب تک یہ مہنگائی اور بے روزگاری کا یقینی خاتمہ نہیں ہوگا، یہ سب سے اہم ایشوز ہیں پاکستان کی عوام کے، اور اس کے اوپر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. نہیں تو اس پہ ایڈریس کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی سلوشن آپ سمجھتے ہیں وہ تو ہوگا. آپ جیسے لوگ موجود ہیں، آپ کے خیال میں کوئی ایسا پلان ہو سکتا ہے جو کہ ہمیں اس تمام منجدار سے باہر نکال سکے؟ بالکل 100% ہو سکتا ہے جی، کیوں نہیں ہو سکتا. لیکن اس میں جو ان کے جیب ہے اس کے اوپر دباؤ آتا ہے نا جی. جب آپ شرح سود بڑھاتے ہیں تو اس وقت جو لوگ کاروبار بینکوں کے ذریعے کرتے ہیں ان کی قسط بڑھ جاتی ہے، ان کو تکلیف دہ ہوتا ہے وہ. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ شرح سود کم سے کم کریں. اب عام آدمی جو ہے، آپ میں جتنے بھی ہم جو وہ بہت کم چنے گنے لوگ ہیں جن کو بینکوں تک رسائی ہے. اب ہمیں تک تو بینک تک رسائی نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں جو تحفہ ملتا ہے وہ مہنگائی کا ملتا ہے، ان کو جو تحفہ ملتا ہے وہ کم قسط ملتی ہے. تو اس لیے یہ تعلق ہے. ابھی جب آپ نے دیکھا کہ 22% تک شرح سود چلے گئی تھی تو مہنگائی تو ایک دم سے کم ہوئی، اس کی رفتار کم ہوئی، لیکن یہ سارے بلک پڑے. اب یہ بات ہے، یہ لوگوں کو ڈھکوسلا دیتے ہیں کہ یہ ڈپٹی کمشنر اور یہ چھاپے مارنے سے یہ
ذخیرہ اندوزی اور یہ منافع خوری کی وجہ ہے مہنگائی کی، اور جا کے ان کے اوپر یہ چھاپے مارتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. چینی کا ابھی تک بحران آپ کے سامنے موجود ہے. حقیقت یہ ہے کہ وہ شرح سود کی وجہ سے بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ یہ چھپاتے ہیں کیونکہ اس میں ان کا اپنا نقصان ہے. تو ایک ہی چھکے میں ایک ہی ڈیل کے اندر ایکسپورٹ امپورٹ کر کے گندم ہو چاہے شوگر ہو چاہے کچھ بھی ہو، خاندانوں کے خاندان جو ہیں جسے کہتے ہیں نا سیراب ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں جس میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کی جاتی ہے گندم کی یا چینی کی، اس میں بھی یہی لوگ انوالو ہیں پیچھے؟ عام آدمی کو تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ہے جی، یہ عادی مرچن ہے. انہوں نے ہر سال کیا، 2015 میں کیا، 2017 میں کیا. یہ ہر سال 2 سال کے بعد ایک ایسی کھیپ نکالتے ہیں جس میں ان کے آنے والے جو ہے نا 5-7 سال سیدھے ہو جاتے ہیں. یہ تو پرانے عادی مجرم ہے اس بات کے. آپ دیکھیں یہ جو گندم کی امپورٹ ہوئی تھی، جب انہوں نے کاشتکار کو کہا، روز تقریباً کہتے رہے کہ ہم 3,900 دیں گے، 3,900 دیں گے. پھر جب ٹائم آیا تو انہوں نے نہ صرف وہ گندم ساری امپورٹ کر لی، ان ممالک کے کاشتکاروں کو یہ ہارڈ ارنڈ ڈالرز دینے کے لیے رضامند تھے. ہمارے کاشتکاروں کو کہا کہ جی آپ کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، آپ جائیں اپنا کام کریں. اور آپ حیران ہوں گے، اگلے سال یعنی یہ جو سال ابھی گزرا دسمبر میں، جو ان کے پاس سٹاکس تھے وہ انہوں نے مارکیٹ میں پھینک دیے 2600-2800 پہ، تاکہ گندم کی قیمت جیسی کٹائی آنے لگی تھی کہ پھر سے یہ ان کو اپنا اچھا کوئی ریٹرن نہ مل سکے. اور اسی پیسوں سے سارے چھوٹے قصبوں میں بازار چلتے ہیں، اسی پیسوں سے شادی گھر چلتے ہیں، یہ کپڑے کی دکانیں، چھوٹے موٹے خرید و فروخت جو ہوتی ہے ساری. تو اب تو ہمارے کاشتکار میں سخت ہی نہیں ہے. تو اس سال جو ہے ہم دیکھیں گے کتنی گندم لگتی ہے. ابھی سے حکومت گھبرائی ہوئی ہے کہ جی اب کیا کریں، یہ تو رضامندی نہیں ہے. تو یہ شوگر کے معاملات بھی ایسے ہی ہیں؟ شوگر کے بالکل ایسے ہی ہیں جی. انہوں نے جو ستمبر میں یہ جو ان کے وزیر تھے پیٹرولیم کے مصدق ملک صاحب، ان کو انہوں نے بنایا، ای سی سی کی ایک کمیٹی بنائی جو کہ اس کی ایکسپورٹ کی اجازت دینی تھی. تو انہوں نے تھوڑی سی ایکسپورٹ کی اجازت دی اور پھر منع کر دیا کہ میں نہیں جسٹیفائی کر سکتا کیونکہ قیمت بڑھ جائے گی، اور یہ میرے ٹی او آر میں ہے کہ میں نے قیمت نہیں بڑھنے دینی. تو ساتھ ہی انہوں نے ان کو فارغ کیا وہاں سے اور اپنی فیملی والے کو لگا دیا، اسحاق ڈار صاحب کو. اور پھر ایسی چینی ایکسپورٹ کی کہ لاکھوں ٹن ایکسپورٹ کر دی. اور جب قیمتیں بڑھ گئیں تو پھر اب ایک دو ہاتھ ملتے ملتے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اب کہتے ہیں ہم نے امپورٹ کرنی ہے. تو ظاہری بات ہے یہ سارا کچھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈی ریگولیٹ کرنا ہے. ڈی ریگولیٹ سنتے ہوئے مجھے تو کم از کم 10 سال ہو گئے ہیں. تو کیوں نہیں کرتے ڈی ریگولیٹ کرنا؟ الٹیمیٹ فائدہ کن کو ہے یہ ساری چیزیں کرنے کا؟ فائدہ آپ کا کیا خیال ہے کہ انہی لوگوں کو فائدہ بھی ہے اس کے پیچھے؟ بالکل 100% انسانوں کی شوگر ملنے ہیں جی. آپ نام دیکھ لیں جو یہ شوگر کی پی ٹی آئی بھی اس میں اس حمام میں ننگی ہے. پی ٹی آئی نے ساری انکوائری کروا کے کمیشن کی رپورٹ بنوائی، اس میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، اور پھر ان کے اوپر عمل درآمد کچھ نہیں کیا. وہ جہانگیر ترین صاحب والا معاملہ بھی اسی میں تھا، آپ کو یاد ہوگا. بالکل. اور پھر اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں کیا. اس وقت انہوں نے کڑے فیصلے لیے ہوتے تو آج یہ کوئی کر ہی نہ سکتا، لیکن انہوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دیا. ٹھیک ہے. تو آپ کو کوئی بہتری کی امید نظر آتی ہے تو ہم عوام کو وہ کوئی خوشخبری دیں کہ کچھ بہتر ہوتا ہوا نظر آئے گا ہمیں؟ یہ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں. میں عوام کو آپ کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ یہ جو سرکار کی بنائی ہوئی جماعتیں ہیں نا، جو کہ اب تینوں ہو گئی ہیں، تینوں جماعتیں سرکار کی بنائی ہوئی ہیں، پی ٹی آئی بھی، یہ نون لیگ بھی، اور یہ پیپلز پارٹی بھی اب سرکار کی بنائی ہوئی جماعت کی طرح کے اپنے درگزر کر رہی ہے. اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان سے آپ کو کوئی انتظامیہ کو ٹھیک کرنے کا صلہ ملے گا تو وہ نہیں ملنا، کیونکہ بنائے ہوئے ان کے ہیں. تو پاکستان میں ایک ہمیں نیا نہیں تو سر باہر سے کوئی جماعت کو امپورٹ کریں ہم کسی اور ملک سے، نیلسن منڈیلا امپورٹ کریں، کہاں سے لائیں؟ اسی ملک میں بنے گی. میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ میری بات سمجھ میں آ سکے. نہیں تو کچھ حقائق ہمیں بھی بتائیں نا، کون سی جماعت آ رہی ہے، آپ بھی شامل ہوں گے اس جماعت میں کیا؟ اگر یہ مہنگائی اور بے روزگاری سے یقینی خاتمہ چاہتے ہیں، جان چھڑانا چاہتے ہیں، تو پھر ان جماعتوں سے یہ توقع نہ رکھیں. اگر چاہتے ہیں کہ چلتا رہے اس طرح سے تو انہی کے نعرے مارتے رہیں، انہی کی فیس بکیں لگاتے رہیں، انہی کے جا کے جو ہے نا جلسوں میں اور ووٹ دیتے رہیں، تو پھر ان کو یہی ملے گا جو بھی مل رہا ہے. اور یہ جو کسی کا خیال ہے نا کہ یہ جو ابھی جو زیر تاب ہے بیچارے، اگر وہ آگے تو پتہ نہیں کیا کریں گے. تو تینوں جماعتوں کے پاس فنانس منسٹر ہی نہیں ہے. اگر آپ نے معاشی بحران دور کرنا ہے تو کم از کم آپ کے پاس معیشت کا وزیر تو ہونا چاہیے. ابھی آپ مجھے بتا دیں پی ٹی آئی میں یا پیپلز پارٹی میں کون ہے ان کا فنانس منسٹر؟ نون لیگ نے تو اپنا ہٹا دیا کیونکہ وہ تو تباہی مچا رہا تھا. اسحاق ڈار صاحب کو اجازت نہیں ہے فنانس میں آنے کی، حالانکہ وہ خواہشمند تو بہت ہیں.
سو جب یہ صورتحال ہو تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان سے؟ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، کسی قسم کی سوچ نہیں ہے، اور یہ مطلب ادھر ادھر آپ کا کیا خیال ہے، یہ بزدار جاسوں نے آگے معیشت چلانی ہے یا وہ محمود جاسوں نے آگے معیشت چلانی ہے؟ تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ اگر اس سے پر امید ہے تو میں تو کہتا ہوں جلدی کریں، ان کو رہا کریں اور وزیر اعظم بنائیں، تاکہ یہ جو بھوت سوار ہے یہ بھی جو ہے نا کم از کم نہیں، دانیال صاحب 3.5 سال میں تو بھوت بہت اچھی طرح اتر چکا ہے، وہ تو دنیا نے دیکھ لیا تھا، وہ کافی تھا. بہت بہت شکریہ. میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی لوگوں کو یہ خیال ہے کہ شاید دودھ اور شہد کی نہریں انتظار کر رہے ہیں، ایک وہ ریاست مدینہ بننی ہے اور نیا پاکستان آئے گا اور فلانا ہوگا. وہ بھائی کس نے بنانا ہے؟ بزدار نے بنانا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. یہ جو دوار میں جن رہتے ہیں، جن کو گوشت کھلایا جاتا ہے، انہوں نے بنانا ہے. وہ جو 100 مرغیاں جلا کے بلائیں اتاری تھی، چھت پہ پھینک کے زندہ جلا دی تھی، اس طرح سے معیشت چلنی ہے؟ کیسے چلنی ہے بھائی؟ آپ میرا تھوڑا سا ساتھ ساتھ عقل کو بھی ہاتھ ڈالیں نا سب، تو پھر ٹھیک ہو جائے گا پاکستان. دانیال عزیز صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں، ہمارے پروگرام میں اپنی رائے کا اظہار کیا. تھینک یو ویری مچ.